یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ہمارے نبی کی جو اولاد ہے اس میں 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے۔ سب سے بڑے حضرت قاسم، یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ 17 مہینے کے جب تھے، تب 17 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، حضرت قاسم۔ اور انہی کے نام سے آپ کی کنیت ہے اور آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا، آپ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، جبکہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور ان کو طیب بھی کہا جاتا تھا، طاہر بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو ان کو طیب اور طاہر کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ بھی 1 سال 6 مہینے 8 دن دنیا میں حیات رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ چلنے بھی لگ گئے تھے تھوڑا سا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل بدبخت نے کہا تھا، اب تو بس محمد کی جڑ کٹ گئی، اب اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ آپ نہیں، بے اولاد اور بے نام و نشان آپ کا دشمن ہوگا، آپ کا نام تو قیامت تک روشن رہے گا۔ اس کے بعد تیسرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابراہیم دیے۔ ساری اولاد آپ کو حضرت خدیجہ سے ہوئی، صرف حضرت ابراہیم آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ ہمارے نبی کی باندی تھیں۔ ہمارے نبی نے ان کو ایک گھر لے کر دیا تھا اوالی میں۔ اوالی مدینے کی ایک سوسائٹی تھی، ایک کالونی تھی، ذرا ہٹ کے اونچی جگہ پہ تھی، اس لیے اس کو اوالی کہتے تھے۔ وہاں ہمارے نبی نے ان کو گھر لے کے دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو ہمارے نبی کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم کو دیکھنے جاتے تو میں دیکھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا۔ آپ ان کو گود میں لیتے، ان کو چوم رہے ہوتے، ان کو پیار کر، ان کو سونگھ بھی رہے ہوتے تھے، یوں بھی کر رہے ہوتے، اتنا ان سے پیار کرتے تھے آپ حضرت ابراہیم سے۔ ان کی جو دائی تھیں، دائی، اس کا نام تھا سلمہ۔ یہ ابو رافع کی بیوی تھیں۔ ابو رافع، یہ جو سلمہ تھیں یہ ہمارے نبی کی باندی تھیں، ہمارے نبی نے ان کو آزاد کیا تھا۔ ان کے خاوند کا نام تھا ابو رافع۔ ابو رافع نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا، حضور آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے ابراہیم۔ اچھا، آپ کی عمر اس وقت کوئی 60 سال ہے، تو آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے خوشی میں ابو رافع کو ایک غلام بھی انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا آپ نے عقیقہ کیا۔ 7 دن کے بعد آپ نے 2 مینڈھے ذبح کیے اور ان کا نام ابراہیم رکھا، اور ان کے سر کے بال منڈوائے، ان بالوں کو دفن کروایا، ان بالوں کا وزن کروایا، اس وزن کے برابر چاندی آپ نے صدقہ فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کیا۔ اب عرب کے ہاں معمول تھا کہ دودھ پلانے کے لیے کسی اور عورت کا تعین ہوتا تھا، چنانچہ انصار کی بہت سی عورتوں نے پیشکش کی، حضور ہم دودھ پلائیں، ہم دودھ پلائیں، ہم دودھ پلائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے بنو نجار کا فیصلہ کیا، بنو نجار کا۔ بنو نجار ہمارے نبی کا نام کا ہے، ہمارے نبی کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ چنانچہ ام بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے خاوند کا نام حضرت برا انصاری تھا، ان کا نام طے ہوا اور انہوں نے ان کو دودھ پلایا۔ کچھ عرصہ انہوں نے پلایا، پھر اس کے بعد حضرت ام سیف انصاریہ نے بھی ان کو دودھ پلایا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا
کہ حضرت ابراہیم کی طبیعت کافی خراب ہے۔ جب طبیعت خراب ہوئی تو حضرت ماریہ قبطیہ بھی بہت پریشان تھیں، والدہ محترمہ بہت پریشان تھیں، اور آ کے مستقل بیٹے کے پاس بیٹھ گئیں، بڑی کوششوں میں تھیں کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ سمجھ گئے کہ ابراہیم اب نہیں بچ سکتے، چنانچہ آپ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آپ ان کو پیار کر رہے تھے، چوم بھی رہے تھے اور سونگھ بھی رہے تھے، محبت سے ان کو سونگھ بھی رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ابراہیم انا لا نغنی عنک من اللہ شیئا، ابراہیم جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس کو نہیں ٹال سکتے، ہم آپ کو آج اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی روح ہمارے نبی کی گود میں پرواز ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم آنکھوں سے آنسو ہیں، دل بہت غمگین ہے، تیری جدائی کا بڑا غم ہے، لیکن زبان سے ہم وہ کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہو، کوئی بے صبری کا بول نہیں بولیں گے۔ آپ رو رہے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اب اے عوف کے بیٹے، یہ وہ رونا نہیں ہے جو منع ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید جو ہمارے نبی کے بالکل بیٹوں جیسے تھے، پوتوں جیسے تھے، وہ تو زور زور سے چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اسامہ ایسے نہیں رو، لیکن ایسے نہیں، ان البکاء رحمت و ان الصراخ من الشیطان، رونا یہ تو رحمت ہے لیکن چیخنا یہ شیطان کا عمل ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو حضرت عثمان بن مظعون کے پاس دفن کیا، ان کو قبر میں اتارا گیا۔ 3 بیٹے آپ کے فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں دیں، ان میں سب سے بڑی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب اس وقت پیدا ہوئیں جب ہمارے نبی کی عمر 30 سال تھی، شادی کے 5 سال کے بعد پیدا ہوئیں، اور ہمارے نبی بہت خوش تھے، حضرت زینب کی پیدائش پہ بہت خوش تھے، چونکہ اس کمبخت نے کہا تھا نا کہ اولاد نہیں ہوگی اب یہ ہو جائے گا۔ ہمارے نبی بہت خوش تھے حضرت زینب کی پیدائش پہ۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی زینب کو دیکھتے تھے آپ کا چہرہ کھل جاتا تھا، آپ کے کھلتے چہرے کو دیکھ کے میں بھی خوشی سے سرشار ہو جاتی تھی۔ ایک شخص کہتے ہیں میں مکہ معظمہ میں ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بازاروں میں چکر لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ لیکن ایک شخص بہت خوبصورت چہرے والا لیکن اس کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، بھینگا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھریاں ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اس کی بات نہیں ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح وہ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا تو بازار میں سے ایک شخص آیا، اس نے آپ کو تھپڑ مارا، ایک شخص آیا اس نے آپ کا گریبان پھاڑ دیا، ایک شخص آیا اس نے اپنے منہ سے گندگی نکال کے ان کے چہرے پہ ڈال دی، اور ایک شخص نے مٹی اٹھا کے آپ کے سر مبارک میں ڈال دی۔ کہتے ہیں اتنے میں نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی، گوری چٹی بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، وہ آ رہی تھی بھاگتی ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سینے سے چادر ہٹ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ اس بچی نے لا کے وہ پانی کا پیالہ اس شخص کو دیا، اس نے اپنے منہ کو دھویا، اور اس کی بچی وہ رو رہی تھی اور وہ اپنی بچی سے کہہ رہا تھا یا بنیۃ لا تغشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلہ فإن اللہ مانع اباک، میری بیٹی اپنے باپ کی ذلت اور اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف مت کر، اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نے جو صبح سے لے کے اب تک کا یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ محمد ہیں۔ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اور وہ جو بھینگا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا وہ اس کا چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے، اور یہ جو ابھی چھوٹی بچی آئی ہے نا پانی لے کر جو اس کو دیکھ کے رو رہی ہے یہ اس کی بیٹی زینب ہے۔ بیٹی کے سامنے جب باپ کو مارا جا رہا ہو تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رائے یہ تھی کہ میرا جو بھانجا ہے نا ابو العاص، بہن کا بیٹا ابو العاص، ایک نوجوان ہے، مکے کا تاجر تھا، بہت امانت دار، لوگوں کا بڑا اعتماد تھا اس پر، اور وہ بھانجا تھا حضرت خدیجہ کا، چونکہ حضرت خدیجہ کا سارا خاندانی تاجر تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میری رائے یہ کہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کریں۔ ابھی احکام نہیں آئے تھے کہ کس کا نکاح کس سے ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کبھی بھی حضرت خدیجہ کی بات کو ٹالتے نہیں تھے، ان کی بات کو رکھتے تھے۔ بڑی اہمیت تھی آپ کے نزدیک حضرت خدیجہ کی بات کی۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابو العاص بن ربیع سے حضرت زینب کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ہمارے نبی کا دین جب جو ہی بڑھنے لگا تو مکے کے قریش نے آپس میں کہا اصل میں محمد کو کوئی ٹینشن ہے نہیں، اس لیے اس نے ایک نئی چیز کو پکڑا ہوا ہے اور سارے گھروں میں تفریق پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ تم اس کو کوئی ایسی ٹینشن دو نا کہ یہ اسی میں پھنس جائے، پھر اپنے مشن کو چھوڑ دے۔ چنانچہ ابو لہب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، عتبہ عتیبہ۔ عتبہ کے نکاح میں رقیہ تھیں، حضرت رقیہ، اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم تھیں، اور ابو العاص کے نکاح میں حضرت زینب تھی، ان کی تو رخصتی بھی ہو گئی تھی، ان کا صرف نکاح ہوا تھا۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا بات چیت بند ہے، میرے بیٹے نہیں ہو تم، اگر تم نے طلاق نہیں دی تو عتبہ نے طلاق دے دی، عتیبہ نے بھی طلاق دے دی۔ لیکن عتیبہ بیت اللہ شریف میں آیا، ہمارے نبی کا گریبان پھاڑا اور بہت برا بھلا کہا، اور آپ علیہ السلام کو کہا آپ کی بیٹی کو میں طلاق دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے آپ کی بیٹی، طلاق ہے آپ کی بیٹی۔ ہمارے نبی کو بہت دکھ ہوا، آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تم پہ مسلط کر دے۔ اچھا، انہی دنوں میں ابو لہب کا اور اس کے بیٹوں کا سفر تھا شام کی طرف تجارت کا۔ جب یہ کارنامہ، سیاہ کارنامہ سر انجام دے کے بیٹا آیا باپ کے پاس کہ میں نے یوں کیا ہے، تو کہا اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا تو ہے۔ کیا کہا؟ یوں کہا اوف، محمد کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، وہ جو کہتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے، یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ چنانچہ جب شام کی طرف جانے لگے تو سارے قافلے والوں سے ابو لہب نے کہا دیکھو بھائی، میرے اس بیٹے کو بد دعا لگی ہوئی ہے محمد کی، تم سب کو میں درخواست کرتا ہوں میرے بیٹے کا خیال رکھو، جہاں کہیں پڑاؤ ڈالو اس کو بیچ میں رکھو، اور تم سارے اس کے دائیں بائیں سویا کرو اور بیٹھا کرو۔ چنانچہ راستے میں ایسا ہی ہوا، جہاں پڑاؤ ڈالا اس کو بیچ میں رکھا، سامان کو بیچ میں رکھا، اس کو بیچ میں رکھا، اور پوری حفاظت کے ساتھ اس کے دائیں بائیں لوگ سوتے تھے۔ لیکن رات کو اچانک جنگل سے ایک شیر آیا، سارے سوئے ہوں کو سونگھتا 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 چھلانگ مار کے لوگوں کے بیچ میں آیا، اور عتیبہ کے سر کو ایک ہی لقمہ بنا کے اس نے چبا ڈالا۔ تو جب قریش مکہ نے کہا کہ اس کو ٹینشن دو پھر یہ مشن چھوڑ دے گا، تو ابو العاص پہ بھی پریشر ڈالا گیا، تم بھی طلاق دو زینب کو۔ تو وہ کہنے لگے میں کبھی طلاق نہیں دوں گا، اللہ کی قسم وہ میری بڑی اچھی رفیق حیات ہے، اگر تم مکے کی سب سے بڑھیا لڑکی بھی مجھے دو نا تب بھی میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت زینب کو نہیں چھوڑا۔ غزوہ بدر میں جب قریش مکہ ہمارے نبی سے لڑنے کے لیے آئے بدر میں، تو ان میں ابو العاص کو بھی لے کے آئے تھے۔ تو بدر میں بڑے بڑے مارے گئے، بہت سارے گرفتار ہو گئے۔ تو جو گرفتار ہوئے نا ان میں ابو العاص بھی تھے، ابو العاص بھی گرفتار ہو کے آئے، 70 آدمی قید ہو کے آئے۔ ان میں ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور یہ ابو العاص ہمارے نبی کے داماد بھی تھے۔ مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، تو آخری فیصلہ یہ ہوا کہ بھی ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ سب کے فدیے آنا شروع ہوئے،
حضرت زینب کو پتہ چلا نا کہ میرا خاوند قید ہو گیا ہے، تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں فدیے میں دینے کے لیے، تو انہوں نے اپنا وہ ہار بھیج دیا جو ان کو ان کی والدہ محترمہ نے رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ نے جو ہار ان کو دیا تھا رخصتی کے وقت، وہ انہوں نے فدیے میں بھیجا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اس ہار نے تو میری پیاری خدیجہ مجھے یاد دلا دی۔ پھر آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، آپ نے کبھی ساری زندگی صحابہ سے اپنے لیے رعایت نہیں مانگی، ساری زندگی۔ اس موقع پہ فرمایا اگر تم لوگ ابو العاص کو ایسے ہی رہا کر دو، یہ ہار زینب کو واپس کر دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور بالکل، ہم سب حاضر ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کیا گیا، مگر آپ علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی کو فوراً جا کے میرے پاس بھیج دو، وہ مجھ سے دور ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ چنانچہ ابو العاص نے وہاں جاتے ہی اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کو حکم دیا کہ تم میری اہلیہ کو لے کے جاؤ۔ ہمارے نبی نے مدینے سے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک اور، کہ تم جا کے میری بیٹی کو لے آؤ، کہ زید بن حارثہ تو حضور کے بہت قریب تھے، بیٹے کی طرح سے تھے، بیٹے تھے، اور پردے کا حکم تو آیا نہیں تھا ابھی۔ تو فرمایا تم جا کے میری بیٹی کو لے آؤ۔ تو یہ مکے سے باہر تھے۔ کنانہ بن ربیع جب حضرت زینب کو لے کے نکلنے لگے تو انہوں نے تیر لیے، اور ان کو پتہ تھا کہ ریئیکشن ہوگا، تو پوری تیاری کے ساتھ نکلے، اونٹنی پہ بٹھایا حضرت زینب کو اور خود آگے آگے چلنے لگے۔ تو اس کے رشتہ دار آ کے، قریش مکہ آ کے ان دونوں کو گھیر لیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو محمد کی بیٹی کو ایسے برملا لے کے جا رہا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر حبار بن اسود آگے بڑھا اور اس نے نیزوں کی بوچھاڑ کر دی حضرت زینب کی اونٹنی پر۔ وہ کجاوے میں تھیں اور نیزے اس لیے پھینکے کہ حضرت زینب کو ڈرانے کے لیے، لیکن نیزے جو لگے نا اونٹنی کو، تو اونٹنی اچھلی، اونٹنی جو اچھلی تو حضرت زینب کجاوے سمیت الٹ کے زمین پہ گری، جس سے ان کی پسلی بھی ٹوٹ گئی، اور حمل سے تھیں وہ حمل بھی ساکت ہو گیا اور خون جاری ہو گیا۔ جب یوں ہوا تو پھر کنانہ نے بھی تیر نکالے اور تیر برسانا شروع کیے، جس سے وہ سارے بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو اتنے میں ابو سفیان آ گئے اور کہنے لگا کیوں نوجوان، ذرا تیر روکو اپنے، ذرا سنو ہماری بات۔ دیکھو اب جب تمہیں پتہ ہے کہ ابھی ہمارے 70 آدمی محمد نے مار دیے، اتنا ہمارا نقصان ہوا، اب تم برسر عام ان کی بیٹی کو مکے سے لے کے جاؤ گے تو ریئیکشن تو ہوگا نا، آپ کو لے کے جانا تو چپکے سے کسی وقت رات کو نکلو۔ چنانچہ کنانہ بن ربیع کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حضرت زینب کو واپس کیا گیا اور رات کو چپکے سے ان کو مکے سے نکال کے مکے سے باہر حضرت زید بن حارثہ کے پاس پہنچایا گیا رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ لے کر ہمارے نبی کی بیٹی کو حضور کے پاس پہنچے۔ جب یہ بیٹی زخمی حالت میں حضور کے پاس پہنچی ہوگی، حضور کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کا نام علی تھا، بیٹی کا نام امامہ تھا۔ تو بیٹا تو فوت ہو گیا تھا بچپن میں، ہمارے نبی ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور جو نواسی تھیں وہ بھی ہمارے نبی کو بہت پیاری تھی، وہ تو بڑی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ آیا، آپ نے فرمایا یہ ہدیہ میں اپنے اہل بیت میں سب سے جو مجھے پیاری ہے نا اس کو دوں گا۔ تو سب کا ذہن تھا کہ یہ اماں عائشہ کو دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امامہ کو بلایا اور ان کو وہ ہار پہنایا، حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری وصیت ہے کہ میرے بعد تم میری
بھانجی کے ساتھ نکاح کر لینا۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت اماں فاطمہ کی وصیت پوری کرتے ہوئے حضرت امامہ کے ساتھ یعنی حضرت زینب کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن اولاد نہیں ہوئی، بہرحال نکاح ہوا۔ اس طرح حضرت زینب نے بڑی تکلیفوں کی زندگی گزاری۔ 30 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، زخم کی وجہ سے فوت ہوئیں۔ اور ہمارے نبی کو جب یہ ساری کارگزاری پتہ چلی کہ میری بیٹی کو زخمی کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں حبار کو زندہ جلا دوں گا، میں حبار کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا، اور حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے معافی چاہی تو حضور نے اسے معاف کر دیا اور اس کا اسلام قبول کیا۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام خود قبر میں اترے، ان کو قبر میں اتارا، لیکن جب آپ نے اتارا تو بہت آپ غمگین تھے، پریشان تھے۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ بڑے خوش تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بڑے غمگین تھے، پھر آپ بڑے مطمئن ہیں؟ فرمایا جب میں اپنی بیٹی کو اتار رہا تھا تو مجھے اپنی بیٹی کے ضعف کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے میری بیٹی کو قبر میں ایک جھٹکا بھی لگا، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے میری بیٹی پہ آسانی کر دی۔ یہ بات ہم سب گنہگاروں کے لیے، دنیا کے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب حضرت زینب کو بھی، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہیں، جب ان کو حضور کی دعا کی حاجت ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے حضرت عثمان قبر پہ کھڑے ہو کے بہت روتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے پار لگ جائے گا وہ آگے بھی پار لگ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ وحشتناک اور خوفناک منظر کہیں نہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے مستقل پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی مستقل قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، مستقل آپ پناہ مانگتے تھے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی عظمت عطا فرمائے، اہل بیت کے تذکرے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جگہ جگہ یہ تذکرے عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے،